دوستو یہ کہانی ہے چھپی ہوئی راہ کی، ایک خاموش گاؤں کے کنارے جہاں ایک جادوئی جنگل تھا۔ ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیرا تھا۔ اس نے اکثر اس جنگل کی کہانیاں سنی تھیں، جہاں ایک خفیہ راستہ تھا جو ایک جادوئی دنیا تک لے جاتا تھا۔ لیکن اس نے بھی اس راستے کی تلاش کی، وہ کبھی واپس نہیں آیا اور گاؤں والے اسے ہمیشہ وہاں جانے سے منع کرتے تھے۔ ایک شام جب سورج درختوں کے پیچھے چھپ گیا، لیرا کی تجسس نے اسے مجبور کر دیا۔ ایک لالٹین ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ اس جنگل کی طرف چل پڑی، جہاں ایک مدھم راستہ تھا جو اس کی قدموں کے نیچے ہلکی روشنی میں چمک رہا تھا۔ جوں جوں وہ جنگل میں آگے بڑھتی گئی، درخت اس کا نام سرگوشیوں میں لینے لگے اور ہوا میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ گھنٹوں چلنے کے بعد لیرا ایک خفیہ دروازے کے سامنے پہنچی جس پر بیلوں کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ دروازے کے اوپر پتھروں میں کندہ الفاظ تھے، صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس کا دل پاک ہو۔ لیرا نے گہرا سانس لیا اور دروازے کو چھوا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا اور اس کے سامنے ایک شاندار جادوئی سلطنت کا منظر تھا۔ آسمان میں تیرتے ہوئے قلعے اور دیولائی مخلوق اس کا استقبال مسکراہٹوں کے ساتھ کر رہی تھی۔ اچانک ایک قدیم محافظ اس کے سامنے ظاہر ہوا، ایک شیر جس کے پروں کے ساتھ چمکتے ہوئے آنکھیں تھیں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ لیرا نے اپنے خوف کو قابو کرتے ہوئے جواب دیا، چھپی ہوئی راہ تلاش کرنے اور اس کے راز جاننے کے لیے۔ محافظ نے سر جھکا لیا، جس راہ کی تم تلاش کر رہی تھی وہ کبھی چھپی ہوئی نہیں تھی، وہ صرف انہیں نظر آتی ہے جو اپنے اندر کے جادو پر یقین رکھتے ہیں۔ تم نے اسے پا لیا لیرا۔ بعض اوقات وہ راستہ جس کی ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں چھپا نہیں ہوتا، بلکہ صرف انتظار کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر یقین کریں۔ یہ سچائی جان کر لیرا مسکرا دی۔ جادو ہمیشہ اس کے دل میں تھا۔ اس نے نہ صرف راہ تلاش کی بلکہ اپنی طاقت اور ہمت بھی پا لی۔ اس دن کے بعد لیرا جنگل کی رکھوالی کرنے لگی اور وہ انہیں رہنمائی کرتی جو خفیہ راستے کی تلاش میں آتے۔